کو ریپرزینٹ کرنے والے میرے بہت محترم بھائیوں، دوست ملکوں کے جو ہمارے امبیسڈرز، کونسل جنرلز یہاں تشریف رکھتے ہیں، میرے پیارے نوجوانوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو، ہماری مٹی کو، ہماری قوم کو، ہمیں یہ دن اتنی عزت اور اتنی کامیابی کے ساتھ ایک بار پھر دیکھنا نصیب کیا۔ بہت ہر سال ہم اسی جوش و جذبے سے اور بہت شوق سے، پیار سے، عقیدت سے ہم 14 اگست مناتے ہیں، یوم پاکستان مناتے ہیں، لیکن اس بار یقین مانیں 14 اگست کا یوم آزادی کا دن ہی کچھ اور ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اس کا جذبہ ہی کچھ اور ہے ماشاءاللہ۔ جیسے کہ ابھی فہد نے کہا، میرے الفاظ چرا لیے کہ یہ یوم آزادی اور ہر یوم آزادی جو گزر چکا ہے، جو آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک پاکستان کو قائم اور دائم رکھے، سلامت رکھے۔ لیکن آج کا دن خصوصی طور پہ شہداء کے نام، پاکستان کے ان بیٹوں کے نام جنہوں نے اپنے خون سے، اپنی جانوں سے اس ملک کو سیراب کیا، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی، اور آج کا دن ان غازیوں کے نام جو زندہ سلامت بیٹل فیلڈ سے لوٹ آئے، لیکن اس انتظار میں کہ کب وہ وطن کے لیے کال دوبارہ آئے اور وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج کا دن ان ماؤں کے نام جنہوں نے اپنے دعاؤں کے ساتھ پیشانیاں چوم کر اپنے بیٹوں کو وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹل گراؤنڈ میں بھیجا۔ اور میں کبھی سوچتی ہوں، میں خود ماں ہوں، آپ سب میں بھی بہت ساری مائیں بیٹھی ہیں، میں سوچتی ہوں یہ کیا جذبہ ہوگا جب آپ اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، اپنے جوان بیٹے کو آپ خدا حافظ کہہ رہے ہوتے ہو، دعا دے کے رخصت کر رہے ہوتے، تو آپ کو یہ یقین نہیں ہوتا، آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بچہ میرا بیٹا میرا واپس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ میں ان تمام ماؤں کو اپنی طرف سے، نواز شریف صاحب کی طرف سے اور پاکستانی قوم کی طرف سے میں سر جھکا کے سلام عقیدت پیش کرتی ہوں۔ اور آج کا دن ان بیواؤں کے نام جنہوں نے اپنے سہاگ اس وطن پہ قربان کیے اور آج مشکلات جھیل رہی ہیں، زندگی گزار رہی ہیں، بچے پال رہی ہیں، لیکن وہ جانتی ہیں کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے قصے سنے ہیں جو رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ اسی طرح آج کا دن ان بچوں کے نام جنہوں نے اپنا باپ، اپنی چھت اس وطن پہ، وطن پاکستان پہ ہنس کے قربان کر دیا۔ اور آج کا دن خصوصی طور پہ افواج پاکستان کے نام جنہوں نے دشمن کے وار کا منہ توڑ جواب دیا، نہ ڈرے نہ جھکے، سینہ تان کے اس وطن عزیز کی حفاظت کی، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں دنیا کے نقشے پہ دوبارہ انٹروڈیوس کرایا، دوبارہ متعارف کرایا۔ تو میں افواج پاکستان کو، ان کے تمام آفیسرز کو
ان کے لیڈرشپ کو، ان کے سپاہیوں کو، تمام جو چاہے وہ ہمارے بری فوج ہو، بحری فوج ہو، فضائی فوج ہو، ہم سب کو دل کی گہرائیوں سے اپنا سلام پیش کرتے ہیں۔ اور آج کا دن پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے نام، نواز شریف کے نام، جس نے اس وطن کو ایٹمی طاقت بنایا اور آنے والے وقتوں کے لیے اس کا دفاع ناقابل تسخیر کر دیا۔ اور آج کا دن پاکستان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں اور بزرگوں کے نام، جنہوں نے ایک واقعی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، ایک مولٹن لیڈ وال کی طرح، بیان المرصوص کی طرح انہوں نے ایک ہو کے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ جنگ لڑی اور جیتی۔ آج کا دن پاکستانی قوم کے نام۔ اور میں فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، جو میرے سپہ سالار بھائی ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے وار ٹائم لیڈرشپ پاکستان کو پرووائڈ کی، اور پاکستان جو ہے ان کی لیڈرشپ میں ایسی فتح سے ہمکنار ہوا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ اور ایئر چیف جن کے جانبازوں نے، شاہینوں نے دشمن کے طاقتور طیارے، رفیل طیارے مار گرائے، ان کو بھی پاکستانی قوم سلام پیش کرتی ہے۔ جس طرح یکجان ہو کر، ایک جان ہو کر ہمارے جو سپاہی ہیں، ہمارے جو شاہین ہیں، ہمارے جو جانباز ہیں، انہوں نے ایک جان ہو کر، یک جان ہو کر جس طرح دشمن کے سامنے اپنی مولٹن لیڈ وال، سیسا پلائی ہوئی جو دیوار ہے وہ قائم کی اور پاکستان کو یہ تاریخی فتح دلوائی۔ میں دنیا جان گئی ہے کہ مولٹن لیڈ وال کیا ہوتی ہے اور بیان المرصوص کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، اور یہ بہت ضروری بات ہے میرے بہن بھائیوں، بزرگوں، یہ میں بچوں کو جب میں کالجز میں کبھی لیپ ٹاپس کے لیے جاتی ہوں، کبھی اسکالرشپس کے لیے جاتی ہوں، تو ابھی بیان المرصوص یا جنگ کا تو کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن میں بچوں کو یہی کہتی تھی کہ ہم وہ نغمہ سنتے تھے، ملی نغمہ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے۔ تو آج آپ کو سمجھ آئی ہے کہ یہ وطن کو اون کرنا، اس کے لیے اس جذبے کے ساتھ کھڑے ہونا، اگر یہی جنگ پاکستانی قوم ڈیوائیڈ ہو کے، پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیوائیڈ ہو کر، پولیٹیکل فلسفی میں ڈیوائیڈ ہو کر، پولیٹیکل بکرنگ میں ڈیوائیڈ ہو کر اگر یہ جنگ لڑتی تو قسم سے یہ جنگ ہم کبھی نہ جیتتے۔ اور جنگ لڑنے کے لیے آپ کو جنگی ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، صرف جنگی ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ٹینکس کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ویپنز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جنگ جیتنے کے لیے آپ کو ایک غیر متزلزل اللہ تعالیٰ کی طاقت ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی ایمان تھا کہ جے ایف تھنڈر نے فرینچ طیارے، رفیل طیارے مار گرائے پا۔ ابھی تک دنیا سوچ رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، لوگوں کو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا، لوگوں کو کیا یقین آنا تھا، ہمیں خود یقین نہیں آیا۔ اور آج ان دا کمیٹی آف نیشنز، انٹرنیشنل سٹیج پہ، گلوبل سٹیج پہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سر اٹھا کے کھڑا ہے۔ ہمیں فخر ہے اپنے ملک پہ۔ اب جو ہم جنگ لڑیں گے وہ غربت کے خلاف جنگ ہوگی، جہالت کے خلاف جنگ ہوگی، اس ملک کو بہتر سے بہتر بنانے کی جنگ ہوگی، فتنے فساد کے خلاف ایک جنگ ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جنگ
ہم ضرور جیتیں گے اور پاکستان کو ایک اکنامکلی بھی وائبل مولٹن لیڈ وال بنائیں گے، بلکہ پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے، ترقی یافتہ نیشن بنانے کے لیے جو دن رات ہمیں ضرورت ہے محنت کرنے کی، انشاءاللہ تعالی میں مریم نواز شریف آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس پاکستان کو غربت سے آزاد کرانے کے لیے، آپ کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے، اپنے ملک کے لیے دن رات ایک کرنے کے لیے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی انشاءاللہ۔ میں مریم اورنگزیب کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں، جنہوں نے اس مانیومنٹ کے اوپر دن رات کام کیا، اور بینک آف پنجاب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آئی ڈیپ کا، شامیر کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، انٹرنیشنل ایکسپرٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور پی ایچ اے کے جو ہیڈ ہیں منصور، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، میڈیا ٹیمز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، میوزیشنز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، ساحر علی بگا کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جس نے اتنا ہیئر ریزنگ، ایک اتنا اس نے راؤزنگ گانا گایا ہے کہ دل کرتا ہے کہ انسان اس وطن کے لیے کچھ کر جائے۔ جو ایونٹ آرگنائزرز ہیں ان کو بھی اتنا خوبصورت ایونٹ آرگنائز کرنے میں میں دل کی گہرائیوں سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میرے جو یہاں پر فرنٹ رو میں بھی اور پیچھے بھی میرے منسٹرز بھی کیبنٹ کے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، پارلیمنٹیرینز بھی بیٹھے ہیں، پولیس بھی بیٹھی ہے، آئی جی صاحب بیٹھے ہیں، اور کیبنٹ ممبرز بیٹھے ہیں، میری بیوروکریسی کے جو حضرات ہیں وہ بیٹھے ہیں۔ میں آپ سب سے یہ بہت ادب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آج ہم یہ فیصلہ کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہم اپنے وطن کو عظیم سے عظیم تر بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور اس وطن کی جو عوام ہے 25 کروڑ عوام، ان کی خدمت میں بھی ہم دن رات ایک کریں گے انشاءاللہ۔ آج یہ ایک رینیوڈ عہد کر کے ہم یہاں سے اٹھیں، اور میں اپنے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں، اپنے مزدوروں کو یہ کہنا چاہتی ہوں، اپنے کسانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں، اپنے ٹیچرز کو یہ کہنا چاہتی ہوں، اپنی اسٹوڈنٹس کو یہ کہنا چاہتی ہوں، اپنے سیاستدانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز ایک سائیڈ پہ رکھیں۔ دیکھیں میری ایک بات سنیں، یہ جو ملک کی خدمت ہوتی ہے وہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے چن لیتا ہے، ورنہ عہدے تو بہت لوگوں کو مل جاتے ہیں۔ زیادہ بدنام ہو کے عہدہ آپ کو ایکسپوز کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی نہیں ہے تو آپ کو وہ عہدہ کچھ نہیں دے سکتا، بلکہ آپ بدنام ہو کے جاتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، غلطیاں بھی انسان سے ہوتی ہیں، ہم لوگ انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کامیابی دے رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہ ملک کہاں سے شروع ہوا تھا، 2018 میں اس کی تنزلی شروع ہوئی تھی، اور آج جب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، یہ ملک کا کوئی معاشی مستقبل نہیں ہے، اس ملک نے اپنے سے 4-5 گنا بڑی اکانومی کو، 4-5 گنا بڑے جو طاقت ہے اس کو اس ملک نے دھول چٹا دی۔ تو یہ بات سچ ہے کہ یہ مٹی بہت بہت زرخیز ہے، تھوڑا سا پانی مانگتی ہے، تھوڑی سی محنت مانگتی۔ اور ابھی یہ جو بجا رہے تھے دھن، بہت خوشی بھی ہوتی ہے یہ دھنیں سن کے، یہ لیرکس سن کے کہ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ تو ہم اپنے شہیدوں کو ایک بار پھر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو ہماری افواج پاکستان ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اور میں اپنے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں کہ میں نے ان کو کہا کہ ہم نے بہت ایک پیشن کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ہم نے یہ 14 اگست جو ہے وہ اپنا
सेलिब्रेट करना है तो अपनी इमारतों को सजाएं ग्रीन और वाइट, सब्ज़ और सफ़ेद रंग के कलर्स में, अपनी जो लाइट्स हैं वो लगाएं और पूरे पूरे शहर को चरागां करें। तो मुझे लगता था कि जैसे एक नॉर्मल रूटीन में करते हैं जब गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो उसको पूरा करने के लिए, लेकिन जिस तरह कमिश्नर्स ने, डीसीज ने दिन रात एक करके इतने जज्बे से, इतनी अकीदत से अपने अपने इज़ला में, अपने अपने शहरों में, अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जिस तरह 14 अगस्त की तकरीबात की हैं, जिस तरह खूबसूरती से पूरे पंजाब को सजाया है, तो मैं उनको भी शाबाश देना चाहती हूँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, रहती दुनिया तक सलामत रहे, तू सलामत रहे ता क़यामत रहे, बस यही हमारा घर है, यही हमारी ज़िंदगी है। और अल्लाह ताला करे कि हम अपनी ज़िंदगियों में पाकिस्तान को बहुत ऊपर जाता देखें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। लाहौर में जश्न आज़ादी और मार्का हक के हवाले से तकरीब लाहौर में जारी थी। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ थी और उन्होंने तकरीब से खिताब में कहा कि आज का दिन हम अफ़वाज पाकिस्तान के नाम करते हैं।